اب دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دوں. اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے. یہاں فرق ہے اب ان میں. یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست قائم ہو جائے. اچھا، کیتھولکس اور یورپینز اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پروٹیسٹنٹس اور ایونجلسٹ اور نیوکونز ہیں برطانیہ اور امریکہ. ان میں تھوڑا تھوڑے فرق جو ہے اس اعتبار سے رہتے ہیں. اب یہی وجہ دیکھیے کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہوا. عراق کی جنگ کے لیے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا. امریکہ ہیڈ ٹو گو الون. زیادہ برطانیہ نے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا. باقی یہ جرمنی، فرانس، اسپین، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا؟ عراق میں اصل میں دو چیزیں تھیں. تیل، اس کا سارا تعلق امریکہ سے تھا، اور نمبر دو اسرائیل کی پروٹیکشن، جس سے یورپ کے جو عیسائی ہیں انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بے دام جیسے کہ پروٹیسٹنٹس. وہ شامل نہیں ہوتا. یعنی کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جب پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی، جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارس کرافٹ اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فوٹ دس وار فار دی ڈیفینس آف اسرائیل. اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال آف بغداد ہوا، شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی. چونکہ اس جنگ کے ہدف یہ دو تھے، لہذا یورپ اس میں نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات نہیں. کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ فرق کیوں. افغانستان کا معاملہ اس کے برعکس ہے. وہاں اسلام نے سر ابھارا تھا، اسے کرش کرنا یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی، عظیم ترین. اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماشوں نے، تاکہ غیظ اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر، اور وہ ہر طرح کی ہماری دولت جو ہے سینکشن کرنے کو تیار ہو جائے جنگ کے لیے. ڈیزی کٹرز آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور وہاں آ کر پنجے گاڑ دیے گئے. اور وہاں آپ کو معلوم ہے نیٹو کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. امریکہ کم ہے، نیٹو زیادہ ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں احادیث نبویہ ہیں، یہ جاہل نہیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامل ہوں گے اور یہودیوں کے مابین، تو کوئی درخت، کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ کہے گا اے مسلمان، اے بھائی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے. ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے. اور اب غرقد ہی سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے. نمبر دو، یہ حدیث ہے کہ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی جو دجال کا مقابلہ کریں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو کر، اور وہ سیاہ جھنڈے لے کر آئیں گی اور ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا. لہذا یہ خراسان، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے سارا اندیشہ جو ہے اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے. اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے، عراق میں ان کی جنگ کا ہدف کچھ اور ہے. ان کے مابین اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے، تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے. اور یہ ہے بٹوین دی لائنز آپ کی ایک اسٹڈی.